بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القرآن الکریم انتہائی مختصر تعارف، 12واں پارہ، وما من دابۃ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 12ویں پارے کی ابتدا سورۃ ہود کی آیت 6 اور انتہا سورۃ یوسف کی آیت 52 پر ہو رہی ہے۔ اس پارہ مبارکہ کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کا ذکر کیا ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی چوپایا ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے نہ ہو۔ اس پارہ کے مضامین میں عبرت ہی عبرت ہے، کیونکہ اس میں مختلف قوموں اور ان کی نافرمانیوں کا ذکر ہے، پھر ان پر جو عذاب نازل کیے گئے ان کو بیان کیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ ان صورتوں میں عذاب الہی کا ذکر ہے جن سے مجھے اپنی امت کی فکر ہے۔ اس پارہ مبارکہ میں ان اقوام کا ذکر ہے جو اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو توحید و رسالت کی بات سمجھائی اور نہ ماننے کی صورت میں دردناک عذاب کی وعید سنائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تفصیلی واقعات کے بعد قوم عاد، قوم سمود کے احوال بیان کرنے کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، پھر قوم ہود کا ذکر فرمایا جو ہم جنس پرستی کا شکار تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھے، پھر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شدید عذاب نازل کر دیا۔ اس کے بعد قوم مدین کا ذکر ہے جو مقام عبرت ہے۔ اس صورت کی آخری آیات بینات میں یاد دہانی کروائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ رسولوں کے واقعات اس لیے بیان فرمائے کہ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو اور اہل ایمان کے لیے نصیحت ہو جائے۔ اس کے بعد سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یوسف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں نبی اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی اور ان کی سیرت مبارکہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یوسف رکھا گیا ہے۔ باقی انبیاء کے واقعات مختلف آیات میں مختلف صورتوں اور پاروں میں موجود ہیں، لیکن حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ مکمل طور پر اسی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص قرار دیا، یعنی واقعات میں بہترین قصہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا ہے۔ اس میں جتنی عبرت اور نصیحت پائی جاتی ہے وہ کسی دوسرے قصے میں نہیں پائی جاتی۔ اس لیے اس کے بعد جو اہم ترین مضامین بیان ہوئے ہیں وہ اس طرح سے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، سیدنا یعقوب علیہ السلام کی تدبیر، برادران یوسف کا حسد، حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ، آزمائش میں کامیابی، زنان مصر اور زلیخا کی تدبیر، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا، قیدیوں کا خواب، بادشاہ کا خواب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے فیوزات و برکات سے نوازے اور اپنی اس مقدس و معطر کتاب کے احکامات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ المبین۔